السلام علیکم ناظرین، آج کی شخصیت کے پروگرام میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان کے بانی چیف آرگنائزر سابق ایڈوائزر گورنر پنجاب سلیم الرحمان میو۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ میو قومی یکجہتی کونسل جو انہوں نے بنائی ہے اس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے حوالے سے ان کے کیا شیڈولز ہیں، کیا اس میں معاملات ہیں، کیا اس کے لیے ورک کیا جا رہا ہے، اس میں رہ کر اس پلیٹ فارم سے کیا کام کیا جا رہا ہے۔ سلیم الرحمان میو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے۔ میو صاحب یہ بتائیے گا کہ میو قومی یکجہتی کونسل جو آپ نے بنائی ہے اس کا قیام جو ہے وہ کب عمل میں ہے؟ اس کا قیام 2022 میں مئی میں اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس میں کراچی سے ہمارے میو برادری کے بڑے ہر دل عزیز شخصیت چودھری غلام رسول میو صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب تھی میری جانب سے۔ اس میں نے اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد سے اس کا تنظیمی جو مرحلہ ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے، اور تقریباً ہم تنظیمی امور کو مکمل کر چکے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کے عہدیداروں کا چناؤ مکمل کر لیا ہے؟ جی، اس کا تقریباً اس کے عہدیداروں کا چناؤ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں جو ایک تو تھنک ٹینک ہے، اس کا ایک شعبہ ہے، اس کے بعد الیکشن سیل ہے، اس میں میڈیا سیل ہے، اس میں جو شعبہ فائنانس کا شعبہ ہے، اور یہ ان تمام شعبوں میں جو ہے وہ تقریباً کام مکمل ہے۔ اور اس میں جو پہلا ایک اناؤنسمنٹ ہم نے ابھی کی ہے، جو ہمارے میو ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کراچی کے جو ہیں وہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں، اور انہوں نے سیلاب کے دوران بھی بہت کام کیا ہے، اور عام لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، اور بے تحاشا انہوں نے کام کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میو برادری کے عبدالستار ایدھی ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس میو قومی یکجہتی کونسل کی چیئرمین شپ سنبھالیں، تو انہوں نے مہربانی کی ہے، یہ عہدہ قبول کیا ہے۔ صرف ابھی چیئرمین شپ کا اعلان کیا ہے، باقی اعلان جو تنظیم کا اعلان ہے عید الفطر کے بعد ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور ایک اور بات آپ کو میں اس میں بتا دوں کہ میو قومی یکجہتی کونسل جو ہے وہ میو برادری کے ساتھ ساتھ قومی سطح کے جو مسائل ہیں یا جو مشکلات ہیں، جو غلط رسومات ہیں یا غلط شرعی غیر شرعی جو اقدامات ہیں، ان کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ مل کر قومی سطح پر اس کے لیے کام کرنے کا جو ہے وہ کردار سونپا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سوچ بچار بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں الحاج جناب چودھری غلام رسول میو صاحب نے جب لاہور، ملتان، اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، اس دوران نے مشاورت کی تھی، تو اس میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا ہمارے مشاورت کے بعد کہ وہ عید الفطر کے بعد سود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ احتجاجی مہم کا آغاز کریں گے، اور اس میں پھر وہ ملک بھر کے دورے بھی کرنے کا ہمارا پروگرام ہے، اور اس میں جو ہے ہم تنظیم کا اعلان بھی اسی اشرے میں کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عملی طور پر کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا میو صاحب یہ بتائیے گا کہ میو قومی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ نے سود کا آغاز کیا ہے، سود کے خلاف مہم کا آغاز کیا ہے، اس کا شیڈول کیا ہے اور یہ کس طریقے سے آپ اس کو سر انجام دیں؟ اس کا شیڈول تو عید الفطر کے بعد جو ہے وہ الحاج غلام رسول میو صاحب اور ہماری باقی ٹیم کے جو لوگ ہیں، محمد طاہر خان میو صاحب لاہور سے ہیں، چودھری محمد اسلم میو صاحب سرگودا سے ہیں، اعظم خان میو صاحب بہاولپور سے ہیں، چودھری محمد اقبال میو صاحب سابق سیشن جج جو ہیں وہ شجاع آباد سے ہیں، ماسٹر دین محمد میو صاحب ہیں، اس طرح سے وسیم اکرم میو صاحب ہیں، حاجی محمد جمیل صاحب ہیں، اور مختلف شہروں سے ہمارے جو دوست ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سیالکوٹ سے نمبردار احسن خان میو صاحب نے، تو وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، سود کے خلاف مہم میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو دوروں کا شیڈول بھی ہوگا، اور ابھی جو 18 اپریل کو جو ہے وہ الحاج غلام رسول میو صاحب نے کراچی میں اجلاس طلب کیا ہے،
اور اس میں ہم لاہ عمل طے کریں گے۔ میں بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، اور 16 تاریخ کو میں یہاں سے روانہ ہوں گا۔ میں حیدرآباد، ٹینڈو اللہ یار، میر پور خاص، اور پھر اس کے بعد کراچی جو ہے وہ جاؤں گا، اور پھر یہاں پر بھی ہم جو برادری کے اجتماعات ہیں یا وہاں کے جو معززین ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، اور پھر کراچی میں جو الحاج غلام رسول میو صاحب کی رہائش گاہ پر اجلاس ہے اس کے بعد فیصلوں کا اعلان۔ اچھا میو صاحب، یہ بتائیے گا کہ میو قومی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ نے سود کے خلاف مہم کا آغاز کیا ہے، اس میں آپ یہ بتائیے گا کہ اس سود کے خلاف جو آپ مہم کا آغاز کر رہے ہیں اس میں لوگوں کا رسپانس کیا ہے، اور اس میں لوگ میو برادری کے ہیں یا اور بھی برادری سے لوگ اس میں شامل ہیں؟ جی، سود جو ہے وہ بہت بڑی برائی ہے، اور سود کے شکنجے میں بین الاقوامی طاقتوں نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، اور پھر پاکستان میں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے عوام کو جکڑا ہوا ہے، غریب اور ضرورت مند لوگوں کو جکڑا ہوا ہے، اور اس سے کئی شرعی طور پر بھی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، سخت ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جو سب سے زیادہ وہ عمل سود کا عمل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میو قومی یکجہتی کونسل اس پر جو مہم شروع کر رہی ہے اس کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے، اور اس میں میو برادری کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی، ہر مسلمان اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور ہم ان کو تمام لوگوں کو شامل بھی کریں گے، ان کو دعوت بھی دیں گے۔ اور الحاج غلام رسول میو صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ ہم اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس جو ہے نا وہ منعقد کریں گے سود کے خاتمے کے حوالے سے۔ تو یہ ابھی اجلاس جو ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب اور ہم مل کر جو ہے ان فیصلوں کا اعلان کریں گے، اور اس میں ہر پاکستانی کو شریک ہونے کی دعوت دی بھی جائے گی، اور وہ شریک ہو بھی سکتا ہے۔ اچھا میرے صاحب، یہ بتائیے گا کہ سود کے خلاف آپ نے ملک گیر مہم چلانے کا اعلان کیا ہے، ملک گیر مہم آپ کس طرح چلائیں گے؟ اس میں پہلے تو آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوگا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو برادری ہے وہ ہر شہر میں موجود ہے، اور وہاں پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ہماری برادری نہ ہو، اور ہماری جو برادری کی تعداد ہے وہ 3 کروڑ سے زائد ہے جو پاکستان میں آبادی ہے، اور جہاں میو برادری کے لوگ اس سلسلے میں آگاہی پروگرام ترتیب دیں گے یا احتجاجی پروگرام ترتیب دیں گے، وہ وہاں کے سیاسی، سماجی، تاجر، وکلاء، دانشور تمام لوگوں کو وہاں پر دعوت دیں گے، اور ہمارا مقصد حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ہے کہ وہ جو ہے سود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ پروگرام کو فائنل کریں اور سود کو خاتمہ کریں۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں سود کا خاتمہ اگر پاکستان میں ہو جائے تو ہماری IMF سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور لوگوں میں جو غربت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو ہے ہر شہری جو ہے جو مسلمان ہے وہ اپنی زکوٰۃ، وہ اپنا عشر جو ہے وہ جائز اور صحیح پیمانے پر دے اور جائز مستحق لوگوں تک پہنچائے، تو غربت کا خاتمہ بھی اولین ترجیحی بنیادوں پر ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے بھی بہت کام کیا ہے اور لوگوں کی ہیلپ بھی آپ کرتے رہے ہیں، تو انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی، انسانی حقوق کا جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا آخری، اس میں انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے ساری جو ہے وہ ہدایات دی تھیں، اور شریعت میں بھی انسانی حقوق کی بڑی اہمیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر جو ہے انسانی حقوق کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق اللہ اگر ہم پورے کریں تو اللہ راضی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کو اور حقوق العباد کو ہم پورا کریں اور ان کا خیال رکھیں، تب بھی اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوں گے اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے چیئرمین صاحب نے اور ہم نے کہ ہم سود کے خلاف مہم چلائیں گے، شاید ہماری آخرت کے روز ہماری بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ یہی قدم بن جائے جو ہم اٹھا رہے ہیں، اور میں اس میں تمام پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں سود کے خاتمے کی اس مہم میں
الحاج غلام رسول میو صاحب کا اور ہمارا اور میو قومی یکجہتی کونسل کے دوستوں کا ساتھ دیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا میو صاحب کہ آپ نے ذکر کیا کہ میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں پر بھی مختلف لوگوں سے، مختلف سیاسی شخصیات سے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ کراچی کا شیڈول آپ کا کیا ہے؟ کب جائیں گے، کب آئیں گے، کتنے روز کے دورے پر جا رہے ہیں، اور کن کن شخصیات سے آپ کی وہاں پر ملاقات متوقع ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں حیدرآباد، ٹینڈوالا یار، میرپور خاص سے ہوتا ہوا کراچی پہ جا رہا ہوں، اور کراچی میں الحاج غلام رسول میو صاحب کی رہائش گاہ پر اجلاس ہے، وہاں ہمارے جو تنظیمی دوست ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ کراچی میں مختلف شخصیات سے میری ملاقات ہے، لیکن ابھی انہوں نے شیڈول مجھے دیا نہیں، کراچی کے دوستوں نے، وہ مجھے جیسے ہی شیڈول دیں گے تو وہ بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے جوائن بھی کرنا ہے میو قومی یکجہتی کونسل کو، اور وہاں اجلاس میں بھی شامل ہوں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ 3-4 روز کا یہ پروگرام ہوگا، اور حتمی جو ہے ابھی شیڈول 1-2 روز میں مجھے وہ دینے والے، وہاں کے دوستوں نے دعوتیں دی ہوئی ہیں، اور وہاں میں نے جانا بھی ہے مختلف جگہوں پہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ جو ہے وہ خاصا کامیاب ہوگا، اور اس میں جو سود کے خلاف خاتمے کے حوالے سے جو مہم ہے اس کا جو حتمی لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اچھا میرے سے آخری سوال یہ بتائیے گا کہ عید الفطر قریب ہے اور لوگ اس وقت مختلف شاپنگز کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح اس وقت بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے آپ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور عید الفطر کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، اور کچھ ہے، اور کچھ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے مہنگائی کا سہارا لیا ہوا ہے۔ تاجر بھائیوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اپنے منافع کو کم کریں، خاص طور پر ان دنوں میں عید الفطر جو ہے وہ رمضان المبارک کے جو کامیابی کے بعد اس کی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں جو ہے لوگوں کو سہولیات دینی چاہیے، اور ایسی سہولیات کے جس سے عام آدمی بھی، غریب آدمی بھی جو ہے اس خوشی میں شامل ہو سکے، اور جو باوسائل لوگ ہیں وہ تمام اپنے ارد گرد رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اپنے مستحق لوگوں کو اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں، اور جو رشتہ دار سے ہٹ کر ہیں، علاقے میں آباد ہیں، محلے دار ہیں یا شہر دار ہیں، ان کو شامل کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ہمیں شریعت بھی حکم دیتی ہے، اور یہ ہماری اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور ان کو بھی ہم خوشیاں بانٹیں۔ میرا یہی پیغام ہے کہ عید الفطر کے موقع پر ہمیں اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے جس کی ہدایت ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات بھی ہیں، شریعتی ہدایات بھی ہیں، اور ہمارا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے۔ واقعی اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہمت دے کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ سکیں، اور ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، آج کی شخصیت کے پروگرام میں آج کی شخصیت بڑی ہر دل عزیز اور بڑی معروف سیاسی سماجی شخصیت، میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان کے بانی اور چیف آرگنائزر، جو کہ سابق ایڈوائزر گورنر پنجاب سلیم الرحمان میو صاحب تھے۔ سلیم الرحمان میو صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سنی، اور میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان کے پلیٹ فارم کے حوالے سے انہوں نے اپنے اس کا شیڈول بھی بتایا، اور اس شیڈول کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس پلیٹ فارم پر سود کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے عید الفطر کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو کی، مہنگائی کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور بالخصوص سیاسی سماجی شخصیت چودھری غلام رسول میو صاحب، جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میو ویلفیئر اس میں قومی یکجہتی کونسل میں بھی وہ اہم اس وقت رول پلے کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی کہ وہ بھی مختلف پاکستان کے شہروں میں، بلکہ پاکستان سے بھی باہر دوسرے ممالک میں بھی وہ جا کر
تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان کے حوالے سے وہ میو لوگوں کو، جو میو برادری کے لوگ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ رہے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پر لا کر ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر میو قومی یکجہتی کونسل جو انہوں نے بنائی ہے اس کے حوالے سے وہ اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ کی جو شخصیت ہوگی اس کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے میں سید عرفان شاہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔